حمزہ شفقات صاحب، یہ کوئٹہ ہو گیا، پورا بلوچستان ہو گیا، دہشت گردی کے واقعات کوئی نئے نہیں ہیں، لیکن یوم اقبال پر آج پھر یہ حملہ ہو جانا ایک میسج ہے ڈیفینیٹلی پاکستان کے لیے، پاکستان کی عوام کے لیے۔ تو کیا ہوا؟ مطلب خودکش حملہ آور تھا، آیا، لیکن اس قسم کی کہنے کا مقصد یہ ہے، پوچھنے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی انفارمیشن ہوتی ہے، کوئی انٹیلیجنس بیسڈ رپورٹس ہوتی ہیں، ایسی کوئی رپورٹس، کوئی انفارمیشنز تھیں دہشت گردی کے واقعے کی؟ بہت شکریہ۔ ہمارے پاس جو جنیرک تھریٹس ہیں وہ تو آلریڈی تھیں، ایگزسٹ کر رہی ہیں۔ اصل میں جب بھی اس طرح کی تھریٹس آتی ہیں آلریڈی لا انفورسمنٹ ایجنسیز اپنا کام کرتی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے مہینے ہی ہم نے ایف اے کے کی طرف سے جو فتنہ الخوارج کی بہت بڑی تھریٹ تھی، ایک تشکیل تھی، اس کو پکڑا اور اس کو پھر لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے حوالے کیا۔ اسی طرح کل بھی ایک بینڈ آرگنائزیشن کا ایک لڑکا تھا، اس نے اپنے آپ کو سرنڈر کیا۔ تو جو جہاں پر ہماری ایجنسیز کام کر رہی ہیں وہ انفارچونیٹلی اس طرح نظر نہیں آتا، لیکن جو ایک واقعہ ہو جاتا ہے وہ پھر سب کو نظر تو آتا ہے۔ اس واقعے میں بھی آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے سافٹ ٹارگٹس کو ہٹ کیا۔ یہ بلوچستان کے اندر پچھلے کچھ عرصے سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اپنی فرسٹریشن کی وجہ سے اور انتقامی کارروائیوں کی وجہ سے، اور کیونکہ زیادہ تر یہ جو ٹیررسٹ ہیں یہ فورن فنڈڈ ہیں اور اپنے یہ فورن ماسٹرز کو خوش کرنے کے لیے اب یہ سافٹ ٹارگٹس پہ اٹیک کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا تربت کے اندر انہوں نے غریب مزدوروں کو جا کے مارا۔ آپ نے دیکھا کہ راڑا شام میں انہوں نے بس سے اتار کے غریب ترین لوگوں کو جو سویلینز تھے ان کو مارا۔ اس طرح نوشلی کے اندر انہوں نے بسوں سے اتار کے بالکل جو بے گناہ غریب ترین جو بالکل انڈر پریولیج کلاس کے لوگ تھے ان کو اتار کے شناختی کارڈ دیکھ کے مارا۔ اور آج بھی انہوں نے ریلوے اسٹیشن کے اوپر یہ جو اٹیک کیا ہے، سوسائڈ بوم کیا ہے، اس میں بے گناہ لوگ تھے، اس میں لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے بھی لوگ تھے اور سویلینز بھی تھے، اور وہ بیچارے اپنے اپنے گھروں کو جا رہے تھے ٹرین کے تھرو۔ اور اب ریلوے اسٹیشن جو ہے سوری اس حمزہ کی شفقات صاحب، میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، معذرت۔ مجھے دو چیزیں جو آپ سے میں کیٹیگوریکلی پوچھنا چاہ رہی ہوں اسپیسیفک، کہ آیا آج کا جو واقعہ تھا، ایک جنرک تو آپ کے پاس رپورٹس ہوتی ہے دہشت گردی کے بارے سے، آج کی کوئی ایسی انفارمیشن یا انٹیلیجنس رپورٹ تھی، کوئی خدشات تھے؟ دوسری یہ کہ ٹارگٹ کیا تھا اس خودکش حملہ آور کا یا اس دہشت گردی کی واردات کا؟ بیسیکلی تو ٹارگٹ جو اسپیسیفک تھریٹ ہے کہ ریلوے اسٹیشن کے اندر کوئی آ کے کرے گا، یہ تھریٹ تو نہیں ہے، لیکن آلریڈی ہمارے پاس 3 دن پہلے ایک تھریٹ آ چکا ہوا ہے جس کے اندر یہ بتایا گیا کہ کوئٹہ کے اندر کسی مقام پر یہی بینڈ آرگنائزیشن جو کلیم کر رہی ہے، جس نے ابھی جو سوسائڈ بامبر ہے اس کی بھی تصویر وغیرہ انہوں نے ریلیز کر دی ہے، وہی بینڈ آرگنائزیشن کوئی ایکشن کرے گی۔ لیکن کوئٹہ سٹی اس کی تقریباً 40 سے 50 لاکھ کی آبادی ہے، اور یہ اگر آپ کو اس کا میں سائز بتاؤں تو کوئٹہ سٹی جو ہے وہ اسلام آباد سے 3 گنا بڑی ہے سائز کے اندر۔ تو اتنے بڑے ایریا کے اندر اس کے اندر آلموسٹ امپاسبل ہوتا ہے اگر تھریٹس آ بھی جائیں تو، اور اسپیشلی اگر سوسائڈ بامبر کی تھریٹ ہو تو روکنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ کوئی اٹیکر ہو، ظاہر ہے۔ ٹارگٹ اس کیا کی تھا سر؟ گاڑیاں وہ اگر ٹارگٹ کیا تھا ان کا؟ ٹارگٹ ان کا جو کچھ لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے لوگ تھے جو چھٹی کے اوپر جا رہے تھے، اور باقی سویلین پاپولیشن تھی۔ ان کا ٹارگٹ صرف یہ ہے کہ شہر کے اندر ٹیرر پھیلایا جائے۔ ان کا ٹارگٹ صرف یہ ہے کہ جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ان کو ڈسکریج کیا جائے، پبلک ایٹ لارج کو تنگ کیا جائے۔ لیکن آپ حیرانگی کی بات یہ ہے کہ اس سارے واقعے کے بعد، اس کے باوجود اگر آپ ابھی بھی آ کے کوئٹہ میں نکلیں تو جس تعداد میں لوگ نکلے ہیں ٹو سپورٹ لا انفورسمنٹ اینڈ ٹو سپورٹ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن، 10 منٹ کے اندر اندر سب کو پتا تھا کہ ایک بلاسٹ کے بعد ایک ٹوین بلاسٹ ضرور ہوتا ہے۔ اس کے باوجود تمام ریسکیو ادارے پہنچے، تمام جو ایمبولینسز ہیں وہ پہنچے، ان تمام حالات کے باوجود ٹراما سینٹر کے اندر بھی تھریٹ تھی، اس کے باوجود تمام ڈاکٹرز نے کام کیا، which is a positive sign. Definitely very positive and very encouraging. Thank you so much. حمزہ شفقات صاحب کمشنر کوئٹہ ہم سے گفتگو کر رہے تھے، اور بات یہی ہے کہ یہ جو تھریٹس ہیں یہ اپنی جگہ ہیں، وہ کہتے ہیں جنرک ہیں، اس پرٹیکولر واقعے کی نہیں تھی، لیکن یہ کل کے واقعے کا ریئیکشن بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ کل جو بچہ سامنے آیا تھا، وہ لڑکا ہمارے سامنے، اور طلعت عزیز اس کا نام تھا، اس نے جو ان کو ایکسپوز کیا تھا، تو ڈیفینیٹلی اس کا ریئیکشن بھی اس کو آپ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ وہ ایکسپوز ہوئے تھے۔ آگے بڑھتے ہیں اور ذرا پولیٹیکل گفتگو کرتے ہیں۔ پی ایم ایل پی ٹی آئی کے سینئر رہنما ہمارے ساتھ علی محمد صاحب۔ جی السلام علیکم علی محمد خان صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ علی محمد خان صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا۔ سر آج ایک دفعہ پھر آپ لوگوں نے سوابی میں ایک جلسہ تو کر لیا، وہ جلسہ تھا، اجتماع تھا، جو بھی تھا، کہا یہ گیا تھا کہ بڑے بڑے اعلانات ہوں گے، احتجاج کی کال کی بات بھی کی گئی تھی، وہ بڑے اعلانات بھی کرنے تھے، جس میں سر فہرست ایجنڈا جو تھا وہ عمران خان صاحب کی رہائی تھا۔ کیا طے پایا، کیا اعلان ہوا سر؟ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
اللہم صلی علی محمد و علی وصحبہ وسلم. آج ثوابی جلسہ، بلکہ جرگہ اگر اس کو کہیں تو زیادہ مناسب لفظ ہے، کیونکہ ایک کنسلٹیشن اس کو آپ کہہ سکتے ہیں بڑے لیول پہ. کافی بڑی تعداد میں لوگ آئے تھے. پختونخوا سے تو آئی تھے، لیکن پنجاب سے سندھ بلوچستان کی بھی نمائندگی تھی وہاں پہ. تقاریر ہوئی ہیں ہمارے بہت سی لیڈرشپ کی طرف سے، اور وہاں جو ایک آخری بات پھر وزیر اعلیٰ علی امین خان نے کی وہ یہ تھی کہ فائنل کال اب عمران خان صاحب دیں گے. جس دن وہ فائنل کال دیں گے اس کے بعد پھر پوری قوم نکلے گی، اور واپس پھر گھر تبھی جائیں گے جب عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے کوئی راستہ نکلے گا انشاءاللہ. تو اس میں نیا کیا تھا؟ یہ تو بات شروع سے کہہ رہے ہیں علی امین گنڈا پور صاحب. یہی میں عرض کر رہا ہوں کہ جب پورے ملک سے فائنل کال عمران خان صاحب دیں گے تو اس بات کا آج اس جرگے میں اعادہ ہوا ہے. یہ بات تو بارہا کر چکے ہیں علی امین گنڈا پور صاحب. نہیں، یہ بات تو بارہا کر چکے ہیں. انہوں نے کہا ہم سر پہ کفن پہن کے نکلیں گے، باندھ کے نکلیں گے، واپس نہ جائیں تو ہمارے جنازے پڑھا دینا. تو یہ پھر جرگہ کیوں تھا آج؟ جرگہ مطلب اس میں کیا اعلان کرنا تھا پھر آج اہم؟ میں دوبارہ یہ عرض کر رہا ہوں کہ آج سلمان راجہ صاحب نے بھی، جو ہمارے نئے جنرل سیکرٹری ہیں، اور وزیر اعلیٰ گنڈا پور صاحب نے بھی، ان دونوں نے اس بات کا عزم کا اظہار کیا ہے کہ عمران خان صاحب کی طرف سے فائنل کال کا اب انتظار ہوگا. جب وہ فائنل کال دیں گے اس کے بعد پورے ملک میں لوگ نکلیں گے اور آخری کوشش کی جائے گی. سیاست میں تو خیر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہماری آخری کوشش ہے، لیکن ایک بہت بڑی کوشش کی جائے گی، جدوجہد کی جائے گی کہ تب واپس جایا جائے جب عمران خان صاحب کی رہائی کا کوئی راستہ نکلے اور ان کی رہائی کے لیے راستہ ہموار ہو.